اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج محترمات کے علاوہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 کنیزیں تھیں، جن میں سے 2 کے بارے میں خاص معلومات ملتی ہیں جبکہ باقی 2 کے بارے میں معلومات انتہائی محدود ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس کنیزوں کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گے۔ نمبر 1، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے آگاہ بھی کر دیجیے گا۔ نمبر 1، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ناظرین، ہجرت کے 6 سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط ارسال فرمائے، جن میں کہا گیا کہ اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو گے اور دور اجر کے مستحق قرار دیے جاؤ گے، ورنہ دوسری صورت میں تمہاری قوم کے اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران کی آیات نمبر 64 لکھی گئی اور خطوط کے آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر مبارک لگا دی گئی۔ یہ خطوط جامعیت اور اختصار کے حسین و امتیاز کا عظیم شاہکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 7 ہجری کے ابتدائی دنوں میں ایک خط شائع کیا۔ ایک خط شاہ مصر اور اسکندریہ کو لکھا، جس کا نام جنید بن متی کبڑیہ تھا اور اس کا لقب بکاوس تھا۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے پاس بھیجا۔ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک لے کر حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ اس بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور متانت کے ساتھ ان کو جا کر کہا، اے بادشاہ، آپ سے پہلے اس ملک میں ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا۔ اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا، لہٰذا دوسرے سے عبرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت حاصل کریں۔ اس موقع پر مکاوکس نے اور حضرت حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مکالمہ ہوا۔ مکاوکس کہنے لگا، مجھے محمد کے بارے میں بتائیں، کیا وہ اللہ کے نبی ہیں؟ حضرت حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ نبی ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ وہ مکاوکس کہنے لگا، اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب ان کی قوم نے انہیں اپنی بستی سے مکہ سے نکالا تو انہوں نے ان کے لیے اللہ کے عذاب کی بدعا نہیں کی؟ حضرت حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول مانتے ہیں؟ وہ مکاوکس کہنے لگا، ہاں میں مانتا ہوں۔ پھر حضرت حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو پھر اب بتائیے کہ جب ان کی قوم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور انہیں سولی دینے کا ارادہ کیا اور پھر اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تو انہوں نے اس وقت یہ بدعا کیوں نہیں کی کہ یا اللہ بنی اسرائیل کو ہلاک کر دے؟ آپ ایک حبیب عقل مند آدمی ہیں اور ایک حکیم و دانا آدمی کی طرف سے آئے ہیں۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تحفے آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں، اور یہ نگہبانو بزنس انلان بابور نام تھا جو آپ کے علاقے تک ان کی نگہبانی کریں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا جواب لکھوایا جو اس طرح تھا، محمد بن عبداللہ کے حضور، اما بعد، میں نے آپ کا غرامی نامہ پڑھا اور جو کچھ اس میں تحریر تھا اور جس کی آپ نے دعوت دی، میں نے اسے سمجھ لیا ہے۔ میں جانتا ہوں ایک نبی نے آنا تھا، لیکن میرا خیال ہے اس کا ظہور ملک شام سے ہوگا۔ بہرحال میں نے آپ کے قاصد کی عزت کی ہے۔ میں آپ کی طرف 2 کنیزیں ماریہ اور سرین کو بھیجتا ہوں جو کپ میں عظیم المرتبہ رکھتی ہیں۔ جو کچھ لباس اور تحائف ان کے ساتھ ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور خچر بھی آپ کی سواری کے لیے روانہ کر رہا ہوں۔ آپ پر سلامتی ہو۔ خط کے ہمراہ چند تحائف بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اکثر میں بھیجے گئے، جن میں 2 کنیزیں سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ سرین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک اونٹ، ایک سفید رنگ کا خچر، ایک نیزہ قمیضی لباس، قمیتی لخت اور 1000 مسقال سونا بھی شامل تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ شاید وہ وقاوس نے ایک معالج ساتھ بھیجا جسے آپ نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ ہم لوگ سخت بھوک کے وقت کھانا نہیں کھاتے اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے، ہم کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش تھی کہ وہ اپنے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتیں جلد سے جلد حاضر خدمت ہو کر پہنچا دی، لیکن خواتین کی وجہ سے، ہمراہی کی وجہ سے وہ اس برق رفتاری سے چل نہیں سکتے تھے۔ یہ مختصر سا قافلہ منزل پا منزل طے کرتا ہوا مدینہ منورہ کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔
دوران سفر حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے اسلام کی حقانیت بیان کرتے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاتے تھے۔ بالخصوص دونوں خواتین بڑے غور سے باتیں سنتی۔ اگر کسی مقام پر کوئی بات سمجھنے میں دشواری محسوس کرتی تو استغفار کر لیتی۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے جو حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ ناظرین، آخرکار کئی دنوں کے بعد طویل سفر مسافت کے بعد چھوٹا سا قافلہ حدود مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے حضرت امام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ موجود خواتین کو وہاں ٹھہرانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر ہوئے۔ اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ کر نہایت ادب و محبت سے سلام عقیدت عرض کیا اور شاہ وقوقس کا خط نکال کر پیش خدمت کیا۔ آپ نے وقوقس کے خط کی طرف دیکھا اور اسے کھولے بغیر ہی بتا دیا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کنیز بنایا اور شروع سے ہی پردہ کروایا۔ پھر وقوقس نے جو لکھا تھا، میں آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں بھیجوا رہا ہوں جنہیں طبی قوم کی بڑی درجہ حاصل ہے۔ گویا اس نے آپ کی تکریم کے اظہار کے طور پر انتہائی اعلیٰ خاندان کی لڑکیوں کا انتخاب کر کے بھجوایا تھا، نہ کہ کوئی غلاموں کی مارکیٹ سے خرید کر۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوس میں حضرت ساریہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ اگرچہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کنیز تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیگر ازواج محترات کی طرح پردہ میں رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ کچھ عرصے بعد سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ گائے بگا تشریف لائی۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بچے کی ماں بن گئی۔ کنیز جب بچے کی ماں بنی تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاوند کے بچے کی خوشخبری دینے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس پہلے ہی خوشخبری سنانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ جب حضرت رافعہ تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رافعہ بیٹے کی ولادت کی خبر دینے آئے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کا نام اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش خبر آنے کے بعد مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں پھیل گئی، اور جب تمام ازواج مطہرات کو پتہ چلا تو ان کے اندر جذبہ رشک کی جگہ بنا لی۔ وہ جانتی تھیں کہ اب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر و منزلت ان کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں اور بھی بہت بڑھ جائے گی۔ 7ویں روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیقہ کیا گیا۔ 2 مینڈے ذبح کیے گئے، ان کا سر منڈوایا گیا اور سر کے بالوں کے برابر چاندی تول کر صدقہ دی گئی اور بالوں کو زمین میں دفنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 1 سال سے قدر زیادہ ہوئی تو ان میں اپنے والد محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ آپ اپنے بیٹے سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت سے اندازہ لگ گیا کہ اس جہان رنگوں کو پوچھنے کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نخلستان میں داخل ہوئے تو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں دم توڑ رہا تھا۔ اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں لے لیا، غم کے اثار آپ کے چہرے و انوار پر نمایاں تھے، اور پھر وصال فرما لیا۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بیٹے کی موت کا غم پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا، لیکن اپنے محبوب سے تا قیامت تک ان کے لیے بچھڑنے کا تصور انہیں کبھی خواب میں بھی نہیں تھا، لہٰذا یہ داغ جدائی ان کے لیے بے حد غراب ناقابل برداشت تھا۔ اپنے محبوب کے ساتھ 4 سال رفاقت کا زمانہ یوں لگتا تھا جیسے 4 سانسوں میں ہی بیت گیا ہو۔ ہر وقت آپ کی یادوں میں گمسم رہتی تھیں۔ آپ ان کا زیادہ تر وقت یاد الہی میں بسر رہتا۔ 16 ہجری کا پہلا مہینہ آیا تو سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ ان کی بہن سیدہ سرین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس موجود تھیں۔ حضرت عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کریم کھڑے تھے۔ آپ اپنی خالہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھانجے کی طرف بڑی محبت سے دیکھا، جس کے پس منظر میں وہ اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنی پیاری بہن کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ وہ تڑپ اٹھی اور پھر آخری ایک سانس لے کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 29 سال تھی۔ حضرت سرین قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنسو کمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔
سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی اور خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ نمبر 2، حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، یہ دو یہودیوں کے قبیلہ بنو قریظہ سے تعلق رکھتی تھی۔ بعض روایات کے مطابق قبیلہ بنو زیر سے تعلق رکھتی تھی۔ والد کا نام شامون بن زیاد تھا، جبکہ بعض کہتے ہیں زید بن عمر بن حنافہ بن شامون بن زیاد تھا۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح بنو قریظہ کے ایک شخص حاکم سے ہوا تھا۔ پھر جب مسلمان بنو قریظہ پر غالب آئے تو ان کے اموال و جائیداد پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا۔ مال غنیمت کے علاوہ بنو قریظہ کے بہت سے لوگ بھی قیدیوں کی حیثیت سے مسلمان کے قبضے میں آئے، جن میں حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اختیار دیا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو اسلام قبول کر لیں، مگر انہوں نے کچھ دن تک اسلام قبول نہیں کیا، جس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی کوفت ہوئی، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے خواہاں تھے۔ اچانک ایک صحابی نے آ کر یہ خوشخبری سنائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ریحانہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس خبر سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تم کو آزاد کر کے تم سے نکاح کر لوں، مگر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی کنیز ہی بنا کر رکھیں، یہی میرے اور آپ کے حق میں اچھا اور آسان رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بطور ملک یمن اپنے پاس رکھا اور نکاح نہیں فرمایا، مگر ایک دوسری روایت میں جو حافظ بن حجر اور ابن سعد نے لکھی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ ان پر بھی آیات پردہ کا انتظام فرمایا اور وہ باقاعدہ حرم نبوی میں داخل ہو۔ البتہ دیگر مورخین اور ابان سیری کہتے ہیں کہ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت کنیز کی تھی۔ ناظرین، حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 10 ہجری میں ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپسی تشریف لائے وفات پا گئے۔ آپ کی جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ نمبر 3، حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ خدا حافظ۔